طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. میں نے اپنے بھائیوں سے خاص طور پہ خالد سے کہا تھا کہ مجھے آج نہ تقریر کرنے دیں، لیکن یہ ایک شخص ایسا ہے نہال ہاشمی، وہ باز نہیں آیا. دیکھیں الیکشن تو اب ہو رہے ہیں 18 تاریخ کو. ذرا جو لوگ اپنی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں تو بھائی ذرا 2-3 منٹ اس پروگرام کو بھی جاری رہنے دیں. جب پروگرام ختم ہو تو کارڈ وارڈ بانٹ دیجیے گا. یار یہ نہ کرو دوسرے کی شادی میں گھسے ہوئے. تو میں ایک بات سے فرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی مختصر ہے، کیونکہ جب ایک آدمی اپنے خیالات اظہار کرتا ہے تو نہ جانے کیا کیا اس کے دماغ میں باتیں آتی ہیں. ملک کے حالات خاص طور پر وکیلوں پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک وکیل اپنے ملک کے حالات سے آنکھیں بند کر لے. یہ ہو نہیں سکتا. پڑھا لکھا آدمی تو ویسے بھی تھوڑا سا زیادہ جذباتی ہوتا ہے. ہم اپنے ملک کے جو حالات ہیں اس کو ہم اپنے وکیلوں کے حالات سے اگر جوڑیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس ملک کو ایک دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے، ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس ملک کے حالات کو پلٹ دے، جو اس ملک میں ہونے والے معاملات کو ٹھیک کر دے. یہ جو غریب تر ہو رہا ہے اور امیر تر ہو رہا ہے، جو ظلم اور ناانصافیاں ہیں، جو مہنگائی اور بے روزگاری اس ملک کو کھا رہی ہے، کوئی ایسی قیادت آئے. یا اللہ یہ میری خواہش ہے میری زندگی میں ہی آ جائے کہ جو اس ملک کے حالات کو بدل دے. اسی طرح میری یہ بھی خواہش ہے کہ میرے وکیلوں کی قیادت بھی انتہائی اچھی اور دیانتدار ہونا چاہیے. مگر اتنے 40 سال وکالت کرنے کے بعد آج جو میں اپنے عدالت میں وکیلوں کے حالات دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑا شرمندگی ہے، مجھے خوشی نہیں ہے. اب جبکہ ہم زندگی کے اس اسٹیج پر ہیں جس اسٹیج پہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، سچ بولنا اب ہمارے لیے بیماری بن گئی ہے. آنکھ بند کر نہیں سکتے. کس منہ سے ہم معاشرے کے اندر یہ کہیں گے کہ میں اپنے بچے کو بھی وکیل بناؤں گا؟ جیسے کہا خالد ممتاز اپنے بیٹے کو وکیل بنا رہا ہے، اس کی بہن وکیل ہے، میری بھی بیٹی وکیل بننے جا رہی ہے. میری بھی یہ خواہش ہے کہ ایسا ماحول ہو، اتنی خوبصورت وکالت ہو، اتنی اچھی عدالتیں چل رہی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو بھی کہوں کہ جاؤ بیٹا وکالت کرو. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے میرے ارد گرد، میرا دل روتا ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارے ارادے کیا ہیں؟ میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا بولوں اور کیا نہ بولوں. یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ کبھی نہیں سنا کہ وکیل اپنے ادارے، یہ کراچی بار ہے، اس میں کوئی خیانت کرے، خرد برد کرے یا کرپشن کرے. اور کرپشن بھی 200-400 روپے کی نہیں، 1000-10,000 کی نہیں، کروڑوں کی. اور کوئی احتساب بھی نہ ہو، اس کی کوئی گرفت بھی نہ ہو، اس کے گریبان پہ بھی کوئی ہاتھ نہ ڈالے. اگر ایسا ہی ہے تو میرا خیال میں ہماری ساری کوششیں رائگاں گئی. ہم نے وقت ضائع کیا. اگر ہمیں اچھی قیادت بھی نہیں دے سکے تو میں کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤں گا؟ کیا کیا میں نے؟ میں دعوے کرتا تھا کہ میرے ملک کے وکلا ایک ہو جائیں، کراچی سے لے کر پنجاب، سرحد، بلوچستان، یہاں کے وکیلوں میں اتنی یونٹی ہو کہ جو ملک کے ادارے ہیں جب وہ وکیلوں کی طرف انگلی اٹھائیں تو ان کو یہ احساس ہو کہ یہ کالا کوٹ اور کالی ٹائی سے پنگا لینا اچھا نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ عامر نے، جس کو اپنی وردی پہ بڑا گھمنڈ تھا، جو یہ کہتا تھا یہ وردی ہے، وہ ملکوں میں چھپتا پھرا، کبھی دبئی بھاگ رہا ہے، کبھی لندن بھاگ رہا ہے. اس کو یہاں کراچی پاکستان میں بھی کہیں بیٹھنے کی پناہ کی جگہ نہیں ملی. تو ہم یہ کہتے تھے کہ وکیلوں سے پنگا نہ لینا. لیکن جب وکیلوں میں یونٹی ہوگی،
تو میں اپنی بات کو واپس سمیٹ رہا ہوں کہ اگر وکلا نے اچھی قیادت نہ دی تو پھر آپ کا نام بھی تاریخ میں اچھے ناموں سے نہیں یاد کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں میرے نقطہ نظر سے ندیم قریشی ایک اچھا دیانتدار آدمی ہے, ایماندار بھی ہے, اچھی پرسنالٹی کا مالک ہے. جو پچھلے دنوں اس کا پیریڈ یہاں رہا وہ بھی اس قابل ہے کہ ہم فخریہ طور پہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا بار کا سیکریٹری بھی رہا, اور اگر بار کا صدر بھی بنے گا تو پھر ہم لوگ فخر سے کہیں گے کہ ہمارا صدر اچھا ہے, ہر طرح سے اچھا. تو یہ ایک سینئر وکیل ہونے کی حیثیت سے میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے کہ نہ صرف صدر بلکہ صدر سے لے کر نیچے تک, یعنی جو آپ کی 11 رکنی مینیجنگ کمیٹی ہے, اس میں بھی ڈھنگ کے لوگ بھیجیں, ڈھنگ کے لوگ. ایک بات جو میں کہتا ہوں, میں ختم کر رہا ہوں, کہ ہم جب کبھی قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں تو ہم قربانی کے جانور کو بھی بڑی سوچ سمجھ کے لیتے ہیں, شرعی طور پہ کہیں سے کان نہ کٹا ہو, دانت نہ ٹوٹا ہوا ہو, جانور لنگڑا نہ ہو. لیکن افسوس کی بات ہے جب ہم اپنی قیادت چنتے ہیں تو لنگڑے, کان کٹے, اچھے کیریکٹر کے لوگ ہم منتخب نہیں کرتے. یہ اتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں, اتنے ہم اپنے آپ کو کریم کہتے ہیں, سوسائٹی کی کریم, مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے نمائندے اچھے منتخب نہیں کیے. آج سے اگر یہ تقریب صرف کھانا کھانے کے لیے ہے اور اگر کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے تو آج یہ تقریب ہم ایک اچھا سبق سیکھیں کہ ہم آئندہ سے 2021 کے بعد 2022 میں اچھی قیادت لائیں گے, اچھے وکیل لائیں گے جن کی اچھی شہرت ہو, جن کی وکالت بھی اچھی ہو. یہی میری آج سے, مجھے پتا ہے آج آپ کو میری تقریر پسند نہیں آئی ہوگی, جو کچھ آپ لوگ سننا چاہتے تھے میں نہیں چاہتا کہ میں آج اس سے بات کہوں. یہی کہنا بہت کافی ہے, اور یہ بہت سارے لوگوں کو جا کر لگے گی میری بات کہ نائد افضال نے کہا ہے کہ آج کے بعد سے جو کچھ ہوا وہ ہوا, آئندہ کے بعد وکیل اپنی قیادت بالکل ایسی ہی اچھی لائیں گے جیسے قربانی کا جانور اچھا لے کے آتے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ.